السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دیکھتے ہیں لفظی ترجمہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 274 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، وہ لوگ جو، ینفقون، انفاق سے ہے، خرچ کرتے ہیں، اموالہم، مال کی جمع اموال، مالوں کو، ہم ان کے یعنی اپنے مالوں کو، باللیلی، رات، والنہار، اور نہار دن کو کہتے ہیں اور دن، سرًا، چھپا کر، وعلانیتاً، اور علانیہ، جو ہم اردو میں بھی یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو لا لیے ہم ان کے، تو لیے ان کے، اجر ہم ان کا اجر، عندہ پاس، ربہم ربہم ان کے رب کے، اور لا نہیں، خوفن، کوئی خوف، کوئی ہم اس وجہ سے لکھ رہے ہیں کیونکہ تنوین ہے، علی پر، ہم ان پر، اور لا نہیں، ہم وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے، وہ غمگین ہوں گے۔ نیکسٹ آیت 275۔ الذین، وہ لوگ جو، یأکلون، کھاتے ہیں، الربا، سود، عربک میں سود کو، انٹرسٹ کو ربا کہتے ہیں، لا نہیں، یقومون، یہ نماز میں جیسے ہم کہتے ہیں نا، نماز میں قیام کرنا، تو نماز میں جب ہم قیام کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ بھی اسی سے ہی ہے، یقومون، وہ کھڑے ہوں گے، الا، مگر، کما، جیسے کہ، یقوم، کھڑا ہوتا ہے، الذی، وہ شخص، الذین، پلورل کے لیے ہے، جمع کے لیے ہے، اور الذی، ایک شخص کے لیے، واحد کے لیے۔ یتخبطہ، اس کا روٹ ورڈ ہے خا، با، تو، خبطی، بنا دیا، ہو، اس کو، الشیطان، شیطان نے، من المسی، مس سے یعنی چھو کر، ذالک، یہ، بِأَنَّهُمْ، اب اس کو 3 پارٹ میں آپ ڈیوائڈ کریں، بی، باوجہ، انا، بے شک، ہم، وہ، باوجہ اس کے کہ بے شک وہ، قالوا، وہ کہتے ہیں، انما، بے شک، البیع، تجارت، مثل، مانند، مثل، الربا، ربا کے ہے، سود کے ہے، وَأَحَلَّ، یہاں پہ وا کا معنی ہم حالانکہ لکھیں گے، حالانکہ حلال کر دیا، اللہ نے، البیع، تجارت کو، وحرم، اور حرام کیا، الربا، سود کو، فمن، تو جو کوئی، جاء، آ جائے، ہو، اس کے، یعنی آ جائے اس کے پاس، موعظۃ، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں واز وہ نصیحت، اسی سے ہے یہ لفظ، نصیحت، من ربہ، من سے، ربہ، اس کے رب، یعنی اس کے رب کی طرف سے، پھر، انتہا، وہ رک جائے، پھر وہ رک جائے، تو لا لیے، ہو، اس کے، تو لیے اس کے، ما، جو، سلفا، ہم اردو میں بھی یہ لفظ کہتے ہیں، سلفی، آپ نے سنا ہوگا، گزرے ہوئے لوگ، جیسے ہم اکثر کہتے ہیں نا، ہمارے اسلاف نے یہ کہا تھا، ہمارے اسلاف یہ کیا کرتے تھے، یعنی جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں لوگ، انہیں اسلاف کہتے ہیں، جیسے صحابہ اکرام ہیں، جیسے تابعین ہو گئے، تو یہ اسلاف ہے، تو اسی سے یہ معنی ہے، سلفہ کا معنی ہے پہلے ہو چکا یا جو گزر چکا، اور، امرو، معاملہ، ہو، اس کا، اور معاملہ اس کا، اللہ، اللہ کے طرف، اور، من، جو کوئی، اعادہ کرے، یعنی دوبارہ کرے، اعادہ کرے، فَأُولَئِکَ، تو یہی لوگ، اصحاب، ساتھی ہے، النار، آگ کے ساتھی ہیں، ہم، وہ، فیہا، اس میں،
خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، خالد کی جمع خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ نیکسٹ آیت، یمحق میم ہا قاف سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے چاند کا آخری تاریخوں میں غائب ہو جا رہا۔ آخری تاریخوں میں آپ دیکھیں چاند بالکل نظر نہیں آتا، غائب ہو جاتا ہے، مٹ جانا۔ تو یمحق اللہ مٹاتا ہے اللہ، اور اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے ضائع کر دیتا ہے اللہ، الربا سود کو، ویربی و اور یربی بڑھاتا ہے، یہ بھی سیم روٹ ورڈ سے ہی ہے، را با واو سے ہے۔ 265 میں بھی آپ نے یہ لفظ دیکھا تھا، وہاں ربوا، ربوا یعنی ایسی اونچی جگہ جیسے ٹیلا ہے، کیونکہ ایک زمین ہے اور اس کے اوپر ٹیلا ہے، اور وہ کیا ہے ذرا اضافہ ہوتا ہے، بڑی ہوئی جگہ کو کہتے ہیں ٹیلے کو۔ تو یہاں پر ڈکشنری معنی ہے ویربی اور بڑھاتا ہے۔ اور ربا کو یا سود کو، انٹرسٹ کو کیوں ربا اور سود کہتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں ربا میں بھی کیا ہے، جو مال کے اوپر بڑھ جائے۔ سود کیا ہوتا ہے؟ سود بھی وہی ہے نا، جو مال کے اوپر بڑھ جائے اس مال کو سود کہتے ہیں۔ تو ویربی اور بڑھاتا ہے، الصدقات صدقات کو، واللہ اور اللہ، لا یحب نہیں پسند کرتا، کل ہر کفارن ناشکرے کو۔ یہاں پہ کفار کفر کے بھی معنی کیا ہوتے ہیں، یعنی کفر بھی کیا ہے، ایک ناشکری ہے۔ تو کفارن ناشکرے کو، اثیم بہت گناہ گار کو۔ نیکسٹ آیت، ان الذین بے شک وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، اور اقاموا انہوں نے قائم کی، الصلاۃ صلاۃ نماز، اور آتو انہوں نے دی، الزکوٰۃ زکوٰۃ، لا لیے ہم ان کو، لیے ان کے، لہم لیے ان کے، اجر ہم ان کا، اجر ان کا، اندہ پاس، ربہم ان کے رب کے، ولا اور نہ، خوف یہاں پر ہم کوئی بھی ساتھ لکھیں گے کیونکہ دیکھیں اوپر تنوین ہے، جب اس طرح تنوین ہو تو ہم کوئی کا معنی، کوئی، کچھ، ایک، اس طرح بھی معنی ہم لکھ سکتے ہیں۔ تو کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، و اور لا نہیں، ہم وہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے۔ تفسیر آیت 274، جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور نہ انہیں خوف ہے اور نہ غمگینی۔ تو اس آیت میں بھی ہمیں صدقات کی فضیلت پتہ چلتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو ہم خرچ کرتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں مال اللہ نے ہی دیا ہے ہمیں، ہمارا اپنا مال نہیں ہے، جو اللہ نے دیا اسی مال میں سے ہم اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اس پر اللہ کے یہاں اجر بھی ہے، اور نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا انہیں۔ اب اگلی آیت میں سود کے بارے میں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھیں، یہ ایسا عمل ہے کہ جس سے اللہ بڑا ناراض ہوتا ہے، اور ان کے جو سود لیتے ہیں دیتے ہیں یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اس طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جیسے شیطان چھو کر خپتی بنا دے۔ خپتی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جیسے کسی انسان کو اگر آپ نے دیکھا ہے جس سے جن چمٹ جاتے ہیں یا جس سے سایہ ہو جاتا ہے، جیسے ایک پاگل سا انسان، دیوانے سے انسان کی طرف دیکھیں، نہ تو وہ ٹھیک سے کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ انہیں یہ پتہ ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، نہ ہی وہ صحیح طریقے سے بات کرتے ہیں۔ ان کی کیفیت کو دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بالکل بوکھلائے سے ہوتے ہیں، جس پہ سایہ ہو جاتا ہے یا جن چمٹ جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو سود لیتے ہیں ان کا بھی یہی حشر ہوگا، یا تو جیسے ہی یہ خبر سے اٹھیں گے اس وقت یہ اس طرح سے اٹھیں گے کہ خپتی کی طرح اٹھیں گے، یا پھر میدان حشر میں ان کی اس طرح حالت ہوگی۔ اللہ محفوظ رکھیں۔ اور کس وجہ سے ان کی یہ حالت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، ان کو لگتا تھا تجارت اور سود دونوں برابر ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام، اللہ تعالیٰ نے تو یعنی تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام،
لیکن پھر بھی آج ایسے فتوے ہمیں ملتے ہیں، لوگ ایسے باتوں کو ٹویسٹ کر کے بتاتے ہیں کہ سود لینا بھی جائز وہ بتاتے ہیں۔ آپ دیکھیں جو لوگ سود لیتے ہیں، جو لوگ سود دیتے ہیں، لینے والا بھی، دینے والا بھی، اور اس کا اماؤنٹ، اس کا حساب لکھنے والا بھی، اور اس میں جو ایز اے وٹنس گواہی دیتے ہیں، گواہ بن کر آتے ہیں، ان سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اس وجہ سے وہ کس طرح اٹھیں گے؟ جس طرح ایک کھپتی اٹھتا ہے اس طرح سے وہ اٹھیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نصیحت سن کر رک گیا، اس کے لیے وہ ہے جو گزرا۔ اب جب اس کو پتہ چل گیا جو اس نے پہلے کیا، سود لیا تھا، جو کچھ کیا تھا، اگر وہ رک گیا تو پھر یہ ہے کہ اس کے لیے وہ ہے جو گزرا، اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ فرمائیں گے۔ اور جو پھر دوبارہ حرام کی طرف لوٹا، ایک دفعہ جب اس نے سن لیا اللہ تعالیٰ کی باتیں سننے کے بعد سود سے رک گیا، معافی مانگ لیا، لیکن پھر دوبارہ کرنا، دوبارہ اس کی طرف لوٹنا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کون ہے؟ اصحاب النار، وہ جہنمی ہیں۔ ایسے لوگ ہمیشہ کہاں رہیں گے؟ جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بڑے کبیرہ گناہ سے ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ اور سود ہوتا کیا ہے؟ یعنی لوگ کیا کرتے ہیں جب قرض دیتے ہیں، جیسے اگر مجھے چاہیے 100 روپے کسی سے قرض، تو وہ قرض اس بیس پہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ مجھ سے 100 روپے لے لیں، آپ جب قرض میرا لوٹائیں گے تو آپ 120 روپے دے دینا یا 110 روپے دے دینا۔ تو قرض تو لیا تھا 100 روپے کا، اب یہ جو 10 اور 20 اضافہ دے رہے ہیں اسے سود کہتے ہیں، اور اس سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے اس سے۔ اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا نیکسٹ آیت میں، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سود کو پسند ہی نہیں کرتا، اس کو مٹاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صدقے کو بڑھاتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں جو لوگ صدقات دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، ان کے مال میں بھی آپ دیکھیں گے برکت ہوں گی، ان کی عمر میں بھی برکت ہوگی، ان کی صحت میں بھی برکت ہوں گی۔ لیکن جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، سود لیتے ہیں یا دیتے ہیں، نہ تو ان کے مال میں کوئی برکت، نہ عمر میں، نہ صحت میں، پریشان حال رہتے ہیں، کہیں ان کو سکون نہیں آئے گا، مال اگر ایک طرف سے آ رہا ہے تو دوسری طرف سے نکل جائے گا، اور آخرت میں تو ایسے لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اور اس میں صدقات کی اللہ تعالیٰ نے برکات کو بھی بتایا ہے کہ صدقہ میں بہت برکتیں ہیں۔ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتے ہیں کوئی چیز تو اس میں بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو سود میں کیا ہے؟ بڑھوتری ہوتی ہے، دکھتا ہے کہ بھئی چیز زیادہ آ رہی ہے، لیکن اس رقم میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی، اور یہ بربادی کا سبب بنے گی پھر۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور گناہگار، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گناہگار سے محبت نہیں کرتا۔ نیکسٹ آیت میں یہاں 4 عمل بتائے گئے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ یعنی سنت کے مطابق نیک کام کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ اداسی اور نہ کوئی غم ہوگا ان پر۔ تو الحمدللہ آج کی آیات میں ہم نے سود کے بارے میں ہم نے سنا کہ اس کی کتنی تباہیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کس طرح اس انسان کو ہلاک کرتا ہے، دنیا میں بھی اس کے لیے کوئی خیر نہیں، اور آخرت میں تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ان چیزوں کے لین دین سے ہم دور رہے، اور اپنی اولادوں کو بھی ہم سکھائیں کہ ایسی چیزوں سے ہم دور رہے جس چیزوں میں سود کو، لین دین کو دیکھیں بہت آسانی سے لیتے ہیں۔ جیسے شادی بیاہ کا موقع ہے تو فوراً سود پہ پیسے لے لیتے ہیں، بچوں کو پڑھانا ہے تو اس کے لیے فوراً جا کر انٹرسٹ پر پیسے اٹھا لیتے ہیں، گھر کی تعمیر ہونی ہے تو فوراً انٹرسٹ پہ ہوم لون جا کر لے لیتے ہیں، ہر چیز میں سود کا استعمال کر رہے ہیں۔ آگے کی آیات میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے کتنی ڈرانے والی بات کہی ہے سود کے بارے میں، نیکسٹ آیات میں ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں اور اس کے راستے میں ہمیں صدقہ کرنے والا بنائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس
ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون